الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال النبي عليه الصلاة والسلام أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، برادران عزیز، ہر جمعہ خطیب کو یہ امتحان درپیش ہوتا ہے کہ وہ کس عنوان پر گفتگو کرے. تو آج بھی بہت سارے عنوانات دل و دماغ میں گردش کرتے رہے اور میں تیار ہوتے ہوئے بھی اپنے گھر والوں سے کہہ رہا تھا کہ بھئی مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی کہ کس بات پر اپنا ذہن مرکوز کروں اور اس پر بات کروں. تو پھر خیال آیا کہ آج 26 مئی ہے اور 26 مئی بر صغیر پاک و ہند کے ایک ایسے شخص کا یوم وفات ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا. میری مراد ہے مرزا غلام احمد قادیانی. اس نے ہندوستان کے اندر بہت زیادہ لوگوں کو اپنے علم سے، اپنی تحریر سے، اپنی گفتگو سے، مناظروں سے بہکایا، ورغلایا، گمراہ کیا اور انگریزوں کی اور ملکہ برطانیہ کی وفاداری میں الماریوں کی الماریاں، صفحات کے صفحات اس نے سیاہ کیے
اور ان کی وفاداری میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، اور ان کا یہ خودکاش کا پودا ان کے یہاں سے جانے کے بعد بھی ان کے مفادات کا وارث رہا، محافظ رہا، اور ان کی مکمل تائید اور سرپرستی پاکستان بننے سے پہلے بھی اور پاکستان بننے سے لے کر اب تک لمحہ موجود تک ان کی سرپرستی اس اپنے خودکاش کا پودے کو، اس کی ذریت کو حاصل ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ ہم اکثریت کے نظام میں ان کو اس قابل نہیں سمجھتے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ خاموش ہیں، وہ اپنے تحفظ کے حوالے سے خاموش بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی کوشش نہیں کر رہے، وہ بہت کوشش کر رہے ہیں، اور پاکستان کے اندر کوئی بھی آنے والی حکومت ان کی حمایت کے اندر جو عالمی دنیا کے اندر اندرون ملک کے اندر جو لابیاں ہیں جو کام کر رہی ہیں وہ ان کے دباؤ سے آزاد نہیں ہے۔ اور یہاں ایک اور بات بھی پہلے یہ واضح کرتا چلوں کہ اس عنوان پر گفتگو کرنے میں مجھے الحمدللہ آئین پاکستان کا مکمل تحفظ حاصل ہے۔ یہ کوئی فرقہ وارانہ گفتگو نہیں ہے، یہ بالکل 100% آئینی، قانونی، اخلاقی اور شرعی گفتگو ہے، جس پر میں پوری ذمہ داری سے گفتگو کر سکتا ہوں، اور اس پر کسی قسم کا کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ یہ آئین پاکستان کے مطابق مجھے حق حاصل ہے۔ تو وہ لوگ تو اپنی حفاظت کے حوالے سے، اپنی اجتماعیت کے حوالے سے متحرک بھی ہیں، کوششیں بھی کر رہے ہیں، اور اب اس دور حکومت کے اندر تو ان کی کوششیں کسی سے ڈھکی چھپی نہیں رہیں۔ تو جو حکومت پہلے تھی جو ختم ہوئی، اس لیے ہمارے نوجوان جو نسل ہے اس کو عقیدہ تحفظ ختم نبوت کے حوالے سے اپنے عقیدے کا بھی علم ہونا ضروری ہے۔ عقیدہ تو دو لفظوں میں ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا جو سلسلہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا وہ آ کر حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر مکمل ہو گیا ہے، اور اب کوئی دوسرا شخص نبوت کے عہدے پر فائز نہیں کیا جائے گا۔ جو انبیاء پہلے ہیں وہ پہلے بھی نبی تھے اپنے دور کے اندر، اور اب بھی ان کو نبوت کا مقام اور اعزاز حاصل ہے۔ اب کوئی نیا شخص اس مقام اور مرتبے پر فائز نہیں ہوگا، اور نبوت کا جو سلسلہ حضرت آدم سے شروع ہوا تھا، دین و شریعت کے جو احکام اس دنیا کائنات کی ضرورت تھے، اللہ جل شانہ نے تکمیلی طور پر، مکمل طور پر جناب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں مکمل فرما دیے۔ اب قیامت تک کے لیے یہ احکام کافی ہیں، ان احکام کی ترمیم اور تنفیذ کے لیے کسی نبی کے آنے کی ضرورت باقی نہیں۔ اس لیے کوئی بھی شخص جو نام نہاد نبوت کا دعویٰ کرے گا اس کا اسلام اور مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، وہ مسلمان نہیں ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ مسلمان اسے ہی کہتے ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ایمان رکھتا ہے، اللہ کی وحدانیت اور توحید کی گواہی دیتا ہے، جناب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ صرف رسالت بلکہ ختم نبوت، ختم رسالت کا معترف اور مقر ہے، اس کا اقرار کرتا ہے۔ جو کسی بھی طرح سے نبوت کے جاری رہنے کا قائل ہے وہ مسلمان نہیں۔ لیکن یہ حضرات کیونکہ دنیا کے اندر ان کا کام کرنے کا ایک انداز ہے، طریقہ واردات ہے، اور ہم نے کہا نا، ہم اکثریت نظام میں ہمیں یہ خیال نہیں ہے کہ کتنے فتنے ہیں جو ہماری اکثریت کو کرنے والا بنا کر ہضم کرنے کے لیے دن رات محنت کر رہے ہیں۔ ہم اپنی صفوں کے اندر وہ فکر نہیں دیکھتے، وہ تحریک نہیں دیکھتے جو وہ لوگ اقلیت میں ہونے کے باوجود اپنے لیے رکھتے ہیں۔ تو ہم اس لیے خواب غفلت میں سوئے ہوئے ہیں، اور یہ فتنے دن بدن ہماری دہلیز کے قریب آ رہے ہیں۔
اور یہ ایمان کے ڈاکو کتنے ہیں، اور ختم نبوت والوں کا اللہ تعالیٰ بھلا کرے کہ انہوں نے، ان کے ایک بزرگ ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے ائمہ تلبیس۔ ائمہ تلبیس، تلبیس کا معنی ہوتا ہے حق اور باطل کو اس طریقے سے خلط ملط کر دینا کہ سچ اور جھوٹ کا فرق کرنا آپ کے لیے ممکن نہ رہے۔ انہوں نے 2 جلدوں میں کتاب لکھی ائمہ تلبیس، اور اس کا خلاصہ بھی مرتب کیا کسی ساتھی نے جس کا نام ہے ایمان کے ڈاکو۔ ایمان کے ڈاکو لمبی جو ہے وہ کتاب ہے ائمہ تلبیس، ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھنا، خرید کے پڑھنا ممکن نہ ہو تو ایمان کے ڈاکو نام کا مختصر کتابچہ وہ کم از کم پڑھ لینا چاہیے، تاکہ پتہ چل جائے کہ کن کن لوگوں نے کن کن ادوار کے اندر ختم نبوت کے اس اساسی عقیدے پر حملہ آور ہونے کی کوشش کی ہے، اور ان کے کیا عقائد اور نظریات تھے، ان کی کیا محنت تھی۔ لیکن اس وقت جس فتنے سے میرا اور آپ کا سابقہ ہے، قانونی طور پر اگرچہ ہم نے ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دلوا دیا، لیکن اس کے باوجود وہ فتنہ ہے کہ دن بدن بڑھ رہا ہے اور وہ اپنی طاقت کو بڑھا رہا ہے۔ اس کے مقابلے میں ہماری اکثریت وہ اپنی طاقت سے، اپنی مرکزیت سے آگاہ اور واقف نہیں ہے۔ ہمارا نوجوان طبقہ وہ سوال کرتا ہے کہ جب وہ اللہ کو بھی مانتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتے ہیں، پھر آپ ان کو مسلمان کیوں نہیں ڈکلیئر کر دیتے؟ ان کے ساتھ یہ آئین پاکستان میں ناانصافی کیوں ہے؟ ان کو نان مسلم مینارٹی اور غیر مسلم اقلیت کیوں قرار دیا گیا ہے؟ تو بھائی سمجھیے کہ یہ تسلسل ہے اس عقیدے کا تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھے اور آپ کو ورثے ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر کچھ لوگ ایسے آئے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، میں ان کا بھی مختصر تعارف آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن ان میں سے ایک جو بہت زیادہ طاقتور جتھے کا مالک تھا، وہ نجد کے علاقے یمامہ میں سرداری کے منصب پر فائز مسیلمہ تھا، جس کا اصل نام مسیلمہ ابن ثمامہ ابن حبیب تھا۔ لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس نے خط لکھا، اور ایک آدھ مرتبہ وہ خود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، تو اس نے جب خط لکھا تو اس نے لکھا من مسیلمہ رسول اللہ الی محمد رسول اللہ۔ یہ مسیلمہ علیہ باللہ، یہ مسیلمہ اللہ کے رسول کی طرف سے محمد رسول اللہ کی طرف خط ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جواب لکھا تو فرمایا کہ من محمد رسول اللہ الی مسیلمۃ الکذاب، تو اس کا نام کا حصہ بن گیا تب سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کذاب کہا تو اس کا نام ہی مسیلمہ کذاب پڑ گیا، لیکن اصل اس کا نام مسیلمہ ابن ثمامہ ابن حبیب تھا۔ اور یہ نجد کے علاقے کا جو آج کل ریاض کہلاتا ہے، اس علاقے کے اندر ایک قبیلہ تھا بنو حنیفہ، اس کا یہ سردار تھا، اور اس کے جتھے کے طاقتور ہونے کا یہ عالم تھا کہ 80,000 افراد جنگجو اس کے پاس موجود تھے، اور یہ ایک لشکر جرار لے کر جو لڑنے مرنے کے لیے تیار تھے یہ لے کر نکلا۔ اور مسلمانوں میں سے پہلے اس کے مقابلے میں حضرت عکرمہ بن ابی جہل، ابو جہل کے صاحبزادے جو مسلمان ہوئے رضی اللہ تعالی عنہ، وہ اس کے مقابلے میں گئے اور وہ فتح یاب نہیں ہو سکے، شکست کھا گئے۔ اس کے بعد پھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے ساتھ نبرد آزمائی کی اور پنجہ آزمائی کی، اور بہت زیادہ کشت و خون کے بعد، بہت زیادہ خاک و خون میں نہانے کے بعد جا کر اس پر فتح حاصل کی۔ یہ کوئی معمولی آدمی نہیں تھا، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھتا ہے انی اشرکت معک فی الامر، کہ مجھے آپ کے ساتھ کار نبوت میں شریک کیا گیا ہے۔ اور یہ 2 افراد کو خط دے کر بھیجتا ہے جو اس کے قاصد اور سفیر نمائندے بن کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خط کا جواب تو لکھواتے ہیں کہ بھائی نبوت کے اندر شرکت ورکت کا کوئی تصور نہیں ہے، تم اگر کار نبوت کے حوالے سے اس وقت جب آپ جواب لکھوا رہے تھے ایک ٹہنی آپ کے ہاتھ میں تھی، آپ نے فرمایا کہ اگر تم نبوت کے حوالے سے مجھ سے یہ ٹہنی بھی مانگنے کے طلبگار ہو تو میں یہ بھی تمہیں دینے کے لیے تیار نہیں ہوں۔
اس نے ایک تجویز اور ایک مشورہ یہ دیا تھا کہ اگر آپ مجھے اپنا جانشین بنا دیں تو آپ کے بعد میں نبوت کا منصب سنبھال لوں گا، آپ مجھے اپنا جانشین نامزد کر کے چلے جائیں، میں اس پر بھی آمادہ ہوں۔ اور اگر آپ مجھے اپنا جانشین اور نائب نہیں بنانا چاہتے تو پھر ایسا کر لیں کہ علاقے تقسیم کر لیں، شہری علاقوں کی نبوت آپ اپنے پاس رکھیں اور دیہاتی علاقوں کی نبوت آپ مجھے مرحمت فرما دیں، وہاں میں نبی بن کر کام کرتا رہوں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نائب بنانے، خلیفہ بنانے کا تو میرا کوئی اختیار نہیں ہے۔ ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ، زمین کی ملکیت اقتدار اصل میں اللہ کا ہے، وہ اس کا جس کو وارث بنانا چاہے اپنے بندوں میں وارث بنا دیتا ہے، میرے پاس اس کا کوئی اختیار نہیں ہے کہ میں تمہیں اپنا جانشین بناؤں۔ باقی کچی پکی اینٹوں میں کار نبوت کے اندر شرکت کا بھی کوئی سوال نہیں ہے، نبوت مجھ پر ختم ہو گئی۔ اور پھر جو لوگ نمائندے اس کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تھے، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا اتشہدان انی رسول اللہ، کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو وہ کہنے لگے نعم نشہد انک رسول اللہ، ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا اتشہدان ان مسیلمہ رسول اللہ، کیا تم اس بات کی بھی گواہی دیتے ہو کہ مسیلمہ اللہ کے رسول ہے؟ مسیلمہ اللہ کا رسول ہے؟ تو انہوں نے کہا جی کہ نعم نشہد ان مسیلمہ رسول اللہ، ہم اس بات کی بھی گواہی دیتے ہیں کہ مسیلمہ اللہ کا رسول ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جملہ فرمایا وہ جملہ یاد رکھنے کے قابل ہے میرے نوجوان دوستو، لولا ان الرسل لا تقتل لضربت اعناقکما، اگر یہ دستور نہ ہوتا دنیا کا کہ کسی قوم کے سفیر کا، نمائندے کا قتل اس قوم کے ساتھ اعلان جنگ ہے، سفیروں کو قتل کرنے کا دستور نہ ہوتا تو میں اس ارتداد کی وجہ سے میرے سامنے میری ختم نبوت کا انکار کرنے کی وجہ سے جس ارتداد کا تم شکار ہوئے، اس ارتداد کی وجہ سے میں تمہاری گردنیں مار دیتا، تمہاری گردنیں اڑا دینے کا حکم دے دیتا، لیکن چونکہ سفیروں کا قتل جائز نہیں ہے اس لیے میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں، تمہاری جان بخشی کر رہا ہوں۔ اس لیے میرے دوستو اس سے پتہ چلا کہ صرف اللہ کو ایک مان کر اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مان کر بات ایمان کی مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اور شریعت کو آخری دین اور شریعت نہ مان لیا جائے، اس وقت تک ایمان پر آپ کا اعتماد اظہار مکمل نہیں ہوتا۔ اس لیے یہ واقعہ اس بات کی دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف رسالت محمدی کی گواہی کو کافی نہیں سمجھا جب تک کہ اس کے ساتھ دوسرے تمام انبیاء اور نام نہاد مدعیان نبوت سے لا تعلقی اور براءت کا اعلان نہ کر دیا جائے۔ اتفاق یہ بھی ہوا کہ اس وقت تو وہ دونوں چلے گئے، ان میں سے ایک کا نام تھا ابن نواحہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، بعد میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں کوفہ کے گورنر تھے۔ ایک دن بازار سے گزر رہے تھے، وہ ابن نواحہ ان کو نظر آ گیا، وہ بھی ان دو سفیروں میں سے ایک تھا جو رسول اللہ کی زندگی میں سفیر بن کر آئے تھے، مسیلمہ کے قاصد بن کر آئے تھے۔ تو ابن نواحہ کو انہوں نے پہچان لیا اور اس کو بلا کر پوچھا کہ کیا تم وہی نہیں ہو جو مسیلمہ کے قاصد بن کر آئے تھے رسول اللہ کے پاس؟ میں نے کہا ہاں میں وہی ہوں۔ کہنے لگے کیا تم اب بھی یہ بات کہتے ہو کہ مسیلمہ اللہ کا رسول ہے؟ تو وہ کہنے لگے ہاں میں اب بھی اس بات کا گواہ ہوں اور یہ گواہی دیتا ہوں، میں اب بھی اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ مسیلمہ اللہ کا رسول ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے بحیثیت گورنر اس کو پکڑ لیا اور لا کر جیل میں ڈال دیا اور 3 دن تک اس کو مہلت دی کہ وہ اپنے اس غلط عقیدے سے توبہ کر لے، کیونکہ اب وہ بحیثیت سفیر نہیں پکڑا گیا تھا، ایک عام فرد کی حیثیت سے پکڑا گیا تھا۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو توبہ کی مہلت دی، لیکن وہ توبہ تائب نہیں ہوا، تو 3 دن کے بعد اس کو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کروا دیا ارتداد کی سزا کے طور پر۔ مسلمان کی جان لینے کی جو صورتیں جائز ہیں ان میں سے ایک ارتداد بھی ہے، جو بہرحال پاکستان کے اندر ابھی قانونی طور پر منظور نہیں ہے۔ جو سزائیں شرعی یہاں موجود ہیں ان میں یہ ارتداد کا قانون ابھی تک بہرحال موجود نہیں ہے۔ تو ارتداد کی سزا جو قتل ہے وہ قتل والی سزا بعض صورتوں میں ہے، جیسے توہین رسالت کے جرم کے ضمن میں، لیکن مکمل طور پر ارتداد کا قانون منضبط انداز میں
آئین پاکستان کے اندر موجود نہیں ہے۔ تو پتہ چلا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی تنہا یہ اسلام کے لیے کافی نہیں ہے، جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بھی نہ مانا جائے۔ اور مسیلمہ کے دربار میں ایک اور صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حبیب بن زید انصاری، ان کو مسیلمہ پکڑ کر لے گیا، وہ اس کے علاقے میں تھے۔ تو اس نے پوچھا کہ تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ اپنے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بڑا عجیب و غریب جواب دیا۔ انہوں نے فرمایا ان فی اذنی صمما عن سماع ما تقول، میرے کان اس چیز کو سننے سے بہرے ہیں جو تم کہہ رہے ہیں، گویا جو تم کہہ رہے ہو یہ میں سننے کے لیے بھی تیار اور آمادہ نہیں ہوں۔ تم زبان سے کہلوانا چاہتے ہو، میں تمہارا یہ جملہ سننے کا روادار بھی نہیں ہوں۔ اس گستاخی پر بہرحال اس نے ان کو نہایت بے دردی سے ناک، کان، ہاتھ، پاؤں ایک ایک خود کر کے کاٹ کر کے اس نے ان کو اذیت کے ساتھ شہید کیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا مدعی نبوت تھا، جس سے کو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور کے اندر ختم کیا، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں 700 یا زیادہ صحابہ کرام کی شہادتیں ہوئی، تب جا کر یہ فتنہ اپنے انجام کو پہنچا اور یہ طائب نہیں ہو سکا۔ ایک اور فتنہ تھا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی مدعی نبوت بن گیا، وہ تھا طلیحہ اسدی، طلیحہ بن خویلد اسدی۔ یہ قبیلہ بنو اسد کا ایک فرد تھا، اور اس نے جو ہے وہ جہاد، اس نے دعوی نبوت کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مقابلے میں حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، جو بڑے نامور شاہ سوار اور سپہ سالار تھے اور بہت مردانہ وار جنگ کے اندر لڑا کرتے تھے۔ ان کی شجاعت کے کارنامے تاریخ اسلام کے ماتھے کا جھومر ہے، لیکن بہرحال وہ ان سے بھی بھاگ گیا اور چھپ گیا، روپوش ہو گیا۔ اور پھر جو ہے وہ یہ ظاہر ہوا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر، اور اس وقت اس کا ظاہر ہونا بطور مدعی نبوت کے نہیں تھا، بلکہ یہ تائب ہونا چاہتا تھا، توبہ کرنا چاہتا تھا۔ اور توبہ کرنے کے لیے اس کو کسی نے بتلایا کہ بھائی جو ہے وہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے تم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں رسائی حاصل کرو اور اپنی توبہ کا اعلان کرو۔ تو اس کو پتہ تھا کہ مسیلمہ کو بھی ٹھکانے لگایا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اس نے کہا نہیں بھائی، اگر اس کے سامنے میں چلا گیا تو ہو سکتا ہے مجھے قتل کر دے، اس لیے میں اس کے ذریعے تو حضرت عمر کے دربار میں نہیں جانا چاہتا۔ تو پھر خیر کسی نے ان کو بتلایا کہ بھائی حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی اسلام کے نام پر فاتح اور سپہ سالار ہیں، مصر کے فاتح ہیں، تو ان کے ذریعے تم حضرت عمر سے بات چیت کرو، اپنا پیغام پہنچاؤ۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، میں حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے ذریعے حضرت عمر کے دربار تک پہنچ جاتا ہوں۔ چنانچہ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے لے کر حضرت عمر کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ہوا یہ تھا کہ جب حضرت زرار اور اس کا آپس میں مقابلہ ہوا تو اس کے لشکر کے ہاتھوں ایک صحابی عکاشہ بن محصن فرازی، ایک قبیلے کے ایک نامور عکاشہ ان کا نام تھا، صحابی رسول تھے، وہ شہید ہو گئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس نے کہا کہ کیا آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ میں طلیحہ ہوں۔ انہوں نے کہا میں تجھے پہچانتا ہوں، کہنے کہو کیوں آئے ہو؟ کہنے لگے میں توبہ کرنے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا توبہ تو میں تمہاری قبول کر لوں، حضرت عمر نے فرمایا، لیکن مجھے وہ عکاشہ یاد آتا ہے رہ رہ کر، اور اس کا خون یاد آتا ہے کہ وہ تمہارے ہاتھوں سے شہید ہوا، تو میں کیا کروں؟ تو حضرت عمر کو یہ بڑا ذہین آدمی تھا، اس نے بہت خوبصورت جواب دیا۔ اس نے کہا کیا آپ اس بات پر راضی نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو میرے ذریعے جنت میں پہنچا دیا، شہادت کے مقام پر فائز کر کے، اور اس کے ہاتھوں مجھے قتل ہونے سے بچا کر واصل جہنم ہونے سے محفوظ کر لیا؟ اور پھر ایک اور جملہ اس سے بھی بڑھ کر کہا کہ کیا آپ اس بات سے خوش نہیں ہوں گے کہ کل عکاشہ جو میرے ہاتھوں سے قتل ہوا اور میں قاتل اور مقتول دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر ہنستے ہنستے خرامہ جنت میں جائیں، کیا آپ کو یہ منظر خوشنما نہیں لگے گا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہوئے اور اس کے جواب کو پسند کیا اور اس کی توبہ کو قبول کیا، اور اس کے بعد یہ جو ہے وہ تائب حالت میں ہی جو ہے وہ زندہ رہا۔ اس کے بعد پھر اس سے کوئی اور فتنہ نمودار نہیں ہوا۔ تیسرا فتنہ تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر یمن میں نمودار ہوا، اور یمن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مکمل مشرف اسلام بھی ہوا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کے مختلف علاقوں میں مختلف لوگوں کو گورنر بنا کر بھیجا۔ حضرت علی کو بھیجا، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا،
حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گورنر بنا کر بھیجا، لیکن ہوا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے یہ اسود عنسی جس کا نام ایحلا یا ابہلا تھا، اسود اس کو اس کے رنگت کی وجہ سے کہتے تھے کہ کالے رنگ کا تھا، اور عنسی اس کو کہتے تھے اس کے قبیلے کی وجہ سے، اس نے جو ہے وہ نبوت کا دعویٰ کیا اور اپنا جتھا اس حد تک مضبوط کر لیا کہ پورا یمن اس کے گرد اکٹھا ہو گیا، اور مسلمانوں کے جو گورنر تھے یہ حضرت علی، حضرت معاذ، حضرت ابو موسیٰ وغیرہ، ان لوگوں کے لیے بھی وہاں رہنا دو بھر ہو گیا، اور یہ حضرات مدینہ منورہ واپس آ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من لاسود العنسی، اسود عنسی کا کام کون کرے گا؟ تو فیروز دیلمی نام کے ایک صحابی جو یمن ہی کے رہنے والے تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے منتخب کیا، قبول کیا، اور انہوں نے اس کو شراب وغیرہ پلا کر اس کے اہل خانہ کے ساتھ جو ہے وہ اعتماد کا تعلق رشتہ قائم کر کے اس کو قتل کیا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تو حضرت فیروز دیلمی مدینہ منورہ نہیں پہنچ کر اپنی کامیابی کی اطلاع دے سکے، لیکن اللہ کے نظام جہاں وہی آسمانوں سے آتی ہے حضور کے پاس، اللہ تعالیٰ نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر علالت پر جو ہے وہ خبر پہنچا دی کہ اسود عنسی کا فتنہ ختم ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ حضرت فیروز دیلمی کے بارے میں فرمایا فاز فیروز، فاز فیروز، فاز فیروز، کہ فیروز کامیاب ہو گیا، فیروز کامیاب ہو گیا، اور فیروز کامیاب ہو گیا۔ پاس بیٹھنے والے تو نہیں سمجھ سکے کہ حضور کس فیروز کی اور کس کامیابی کی بات کر رہے ہیں، لیکن جب آپ کی وفات کے بعد فیروز دیلمی مدینہ منورہ پہنچے، حضرت ابو بکر کو اپنی کامیابی سنائی، تو انہوں نے بتلایا کہ ہمیں پہلے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ جملہ سن کر یقین ہو گیا تھا کہ تم نے کارنامہ سر انجام دے دیا ہے اور اسود عنسی کو واصل جہنم کر دیا ہے۔ تو اس کا یہ مقصد بھائی ہرگز نہیں ہے کہ آپ حضرات جو ہے وہ اسلحہ لے کر اور بندوق لے کر جو ہے وہ جہاد شروع کر دیں، مدعیان نبوت کے خلاف ان کو قتل کرنا شروع کر دیں، نہیں بھائی، ہم یہاں پر آئینی اور قانونی طور پر، فکری اور علمی طور پر ہم کام کر رہے ہیں، اور جو تنظیمات کام کر رہی ہیں ان کے کام سے واقف ہونا، اور خود جن لوگوں سے ہمارا سابقہ ہے ان کی کاوشوں سے ہمارا واقف ہونا، ان کی تحریکوں پر، ان کے کاموں پر، ان کے طریقہ واردات پر ہماری نظر ہونا بہت ضروری ہے۔ ان کا طریقہ واردات اتنا عجیب ہے کہ آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ آپ ان کا جواب کیسے دیں۔ اب دیکھیں 1984 کے اندر جنرل محمد ضیاء الحق اس ملک کا ایک حکمران تھا، فوجی ڈکٹیٹر تھا، اس نے بہرحال ان لوگوں کے جو ہے وہ مذہبی شعائر اسلام کے جو شاعر اسلام ہیں، بنیادی مسجد ہے، ام المومنین ہے، ازواج مطہرات ہے، اس طرح کے ٹائٹل استعمال کرنا ان کے لیے منع کر دیا۔ قانونی طور پر 1984 کے اندر ان کے خلاف امتناع قادیانیت آرڈیننس منظور ہوا، جو اسمبلی سے آج بھی الحمدللہ محفوظ اور محفوظ حالت میں موجود ہے۔ آج بھی اسی کی وجہ سے آپ ان کو منع کر سکتے ہیں، ان کے خلاف ایکشن لے سکتے ہیں اگر یہ اپنی عبادت گاہ کو مسجد کہیں۔ آپ کے قریب ماں کینٹ کے اندر انہوں نے اپنے عبادت خانے کے باہر جو ہے وہ ایک محراب بنانا چاہا، تو الحمدللہ آپ کے علماء، آپ کی یہاں کی قیادت نے پورے طور پر جو ہے وہ ڈٹ کر میدان میں آ کر ان کو اس کے توڑنے پر مجبور کیا، اور قانونی تحفظ آپ کے علماء کو حاصل تھا۔ اس لیے ہمارے نوجوانوں کو آئینی اور قانونی تحفظ حاصل ہے ان کے حوالے سے۔ یہ ایک ایسا عنوان ہے کہ جس پر آپ کو جو ہے وہ تائید ملتی ہے، اس لیے اس عنوان کو مردہ نہ کیجیے۔ ہماری صفوں کے اندر ختم نبوت کے حوالے سے ذکر ہونا چاہیے۔ ہمیں اپنی میراث سے، اپنی تراث سے، اپنے اکابر، اپنے علماء، اپنے سلف کے کارناموں سے واقف ہونا چاہیے کہ انہوں نے ان کے خلاف کس کس محاذ پر کس طرح سے کام کیا۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ انہوں نے 1984 کے اندر اس امتناع قادیانیت آرڈیننس منظور ہونے کے بعد اپنا مرکز جناب نگر سے منتقل کر دیا لندن میں، اور اب سے اب تک یہ لندن ہی میں ہے اور وہیں سے ہو کر اپنی تحریک کی قیادت کر رہے ہیں۔ اب یہ پاکستان کے اندر نہیں رہتے، ان کی قیادت پاکستان کے اندر نہیں ہوتی، کام ان کے یہاں پر چلتے ہیں، ترجمہ قرآن ان کا چھپتا ہے، ان کی کتابیں چھپتی ہیں، مرزا صاحب کی کتابیں چھپتی ہیں، وہ تقسیم ہوتے ہیں وہ پمفلٹ، اور ہمارے ارد گرد ہمارے درمیان یہ موجود ہوتے ہیں، اور ہمارے نوجوانوں کو یہ بتلاتے ہیں، اور ہمارے علم میں آتی رہتی ہیں باتیں کہ وہ کافی متحرک ہیں۔ تو ایسے میں اگر ہم متحرک نہیں ہوں گے، ہم اپنے عقیدہ اور فکر و نظر کو نہیں سیکھیں گے، نہیں سمجھیں گے، اپنے عقیدے کے تحفظ کے لیے خود کھڑے نہیں ہوں گے، تو پھر اس نسل نو کے ایمان کا اور اس کے مستقبل کا پھر اللہ ہی حافظ۔
اس لیے بھائی یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ آپ کے ایمان کے ڈاکو ہیں، یہ ائمہ تلبیس ہے، یہ ابلیس کے شاگرد ہیں جو بہت خوشنما انداز کے اندر ہمارے نوجوانوں کو بہکاتے ہیں کہ ہم تو اللہ کو بھی مانتے ہیں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتے ہیں، ہمیں آپ ویسے ہی جو ہے وہ کافر کہہ رہے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو مسلم اکثریت کے شاعر ہیں ان پر یہ ڈاکہ ڈال کر اگلے جمعے انشاءاللہ میں اس کو مزید وضاحت کے ساتھ پیش کروں گا کہ یہ ہمارے حقوق غصب کر رہے ہیں، ہم ان کا حق غصب نہیں کر رہے۔ یہ تو آئین پاکستان کے مطابق اپنے آپ کو غیر مسلم اقلیت ڈکلیئر کروا کر کہ ہم غیر مسلم ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہنا چھوڑ دیں، تمام جو ہے وہ آئینی، قانونی اور سیاسی حقوق ان کو حاصل ہے، یہ اسمبلیوں میں بھی جا سکتے ہیں، جس طرح غیر مسلم اقلیات جا سکتی ہیں، لیکن یہ اس فیصلے کو دل سے تسلیم کر لے اور اپنے آپ کو غیر مسلم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اپنی تمام تر کاوشوں کو اسلام کا، مسلمانوں کا لبادہ اوڑھا کر غزل اور فریب کاری کے ذریعے اپنے آپ کو زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ اس لیے ان کی اس طریقہ واردات سے ہمارے نوجوانوں کا بھی آگاہ ہونا ضروری ہے، ورنہ یہ ہمارے ایمان کے ڈاکو ہیں اور ہمارے مستقبل کا جو ہے وہ مستقبل ان کے ایمانی حملوں کی زد میں ہے، اس لیے ہمیں اس حوالے سے فکر مند ہونا چاہیے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وما علینا الا البلاغ۔